ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کیا لایا عمل ہوگا؟ انتظار کریں گے آپ اپریل کی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس وقت کا، یا پھر اس کے بعد اگر دوبارہ سے کوئی اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو سی ہوتی ہے تو کیا اس پہ تحریک مان جائے گی یا آپ دھرنے کی طرف جائیں گے؟ جی جناب، بات یہ ہے کہ ہم نے یعنی ان کی باتوں کو سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی اس کے بعد یعنی کوئی معاہدہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مان سکتے. کافی جب ہمارا سٹینڈ اس پر آیا کہ ہم کسی بھی صورت معاہدے کی پاسداری چاہتے ہیں، تب ہمارے لیے جو ہے نا وہ یعنی یہ جو ٹائم کی بات ہے تو ٹائم مانگی گئی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم خود پھر اس کا چونکہ وزراء کا وفاقی وزراء کا وہ سارے ہمارے ساتھ کر چکے، ایک مرتبہ سائن بھی کر چکے ہیں اور وعدہ خلافی بھی کر چکے ہیں، تو اگر وزیر اعظم صاحب خود اعلان کرتے ہیں تو پھر ہم اس صورت آپ کو ٹائم دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، یعنی تیار ہو جاتے ہیں. تو آج جس طرح انہوں نے پوری قوم کے سامنے اس عظیم ترین معاہدے میں، اور وہ بھی معاہدہ ہماری ذات کا نہیں ہے، وہی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے جو کہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھ کر اس میں اپنا کردار ادا کرے کہ یہ ریاست مدینہ کا نام جو لیتے ہیں. تو ہم تو یہ پہلے تو ہم یہ یقین کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ معاہدے پر عمل ہوگا. نہیں ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے یہ جو آخری راہ ہے جو کہ انہوں نے ہم سمجھتے تھے کہ شاید وزیر اعظم صاحب اس میں اگر خود آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہمارے لیے زیادہ دشواری نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے بعد بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے تو مذاکرات کی کوئی راہ ہے ہی نہیں. تو پھر ظاہری بات ہے جو بھی ہمارے امیر محترم ہمیں حکم دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو یا 17 فروری ہو یا 17 مارچ ہو یا 17 اپریل ہو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی وقت ہو، دن ہو رات ہو، گرمی ہو سردی ہو، رمضان ہو شوال ہو، انشاءاللہ کسی بھی وقت پھر ہم حاضر ہیں اس کے لیے. ڈاکٹر صاحب، آج یہ جو آپ کے معاملات طے پائے اس کے اندر شیخ رشید صاحب اور پیر نور الحق قادری صاحب کے علاوہ اور بھی کوئی حکومتی رہنما موجود تھے؟ نہیں، وفاق کی طرف سے یہی تھے. وفاق کی طرف سے یہی تھے. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو فالورز ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، وہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جب میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ تو وہ قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، مورال بلند ہے ان کا. مولانا خادم حسین رضوی صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تحریک کیا اسی جوش اور جذبے کے ساتھ چل رہی ہے؟ جی الحمدللہ، ہمارے کارکنوں کو پتا ہے کہ ہمارے قائدین کٹ مر تو سکتے ہیں مگر اس مشن کے ساتھ دو نمبری کبھی نہیں کر سکتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی قائدین فیصلہ کریں گے وہ اس مشن کی وسیع تر مفاد میں اور اس مشن کے لیے ہی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کارکن تو بابا جی کے وصال کے بعد اس سے بھی آگے بڑھ کر الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور الحمدللہ وہ حکومت بھی دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کس انداز سے وہ اپنی جو ہے نا انہوں نے حکومت پہ دباؤ ڈالا. اور یہ جو الحمدللہ جو آج ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ایک ریاستی سطح پر اور اتنے یعنی ایک معاہدے پر جس میں وزیر اعظم نے خود اعلان کیا کہ میں اس کی توثیق کرتا ہوں، یقیناً یہ ان کارکنوں کی جو قربانیاں ہے اور جو ان کی اس مشن کے لیے وہ جس عزم و استقامت کے ساتھ میدان میں ہے، یہ اسی کا تو ثبوت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ذرائع آج یہ بتاتے ہیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب ان کی گرفتاری کی تمام تر تیاری مکمل تھی، کیا دیگر کسی آپ کے کارکن کی گرفتاری بھی ہوئی ہے یا معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ گیا ہے؟ جناب، یہ جو گرفتاریاں ہیں اور یہ جو مقدمات ہے یا اس طرح کے اور بھی ہتھ کنڈے ہیں، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو جیل کے تکالیف ہے، مصائب ہے، وہ اس سے بھی ہم گزر چکے ہیں. اور ہم نے یعنی ہماری راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتی. وہ تو ظاہری بات ہے کہ اگر حکومت آگے بھی کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتی ہے تو ہماری طرف سے ہم تو ذہنی طور پر ہر وقت کے لیے تیار ہے، لیکن مشن پر سودے بازی یا مشن پر لو دو یا مشن پر آگے سے دو نمبری کبھی نہیں ہو سکتی. وہ انشاءاللہ تعالی لبیک بابا جی کے اس نظریے کو لے کر انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کریم جل جلالہ ہمارے ساتھ ضرور یعنی تائید خداوندی اللہ رسول کی تائید ضرور انشاءاللہ پھر شامل ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب معاملات کچھ ہم اور طرح کے دیکھ رہے ہیں
کہ اب اگر دھرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا فیل کر رہے ہیں آپ, کیا فورس ہی کر رہے ہیں آپ کے اتنی آسانی ہوگی جتنی ماضی کی حکومت کے اندر رہی تھی؟ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اساتذہ آ رہے ہیں, سرکاری ملازمین آ رہے ہیں, یا کوئی بھی احتجاج کرنے آ رہا ہے, لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے, آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کو پھولوں کی سیج ملی تھی, لیکن یہ حکومت ماضی کی حکومت سے زیادہ سخت نظر آتی ہے دھرنوں کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے. کیا تیاری ہے اس حوالے سے؟ بالکل نظر آ رہا ہے, اور وہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جو معاہدہ ہم نے کیا ہے 16 نومبر والا, اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا اس رات کو جو کہ بارش برس رہی تھی اور ٹھنڈی رات تھی, اس میں بھی ہم نے کم از کم 25-30 ہزار شیل کھائے ہیں. تب اس کے بعد یہ معاہدہ جو ہے نا یہ عمل میں لایا ہے. اس کے لیے ہم مکمل طور پر ذہنی طور پر تیار ہے, اور ہم یقیناً سختیاں اور تکالیف تو اس راستے میں ضرور ہوں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی جو آپ نے کہا تو اس حکومت میں زیادہ بھی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پرعزم ہے اس مشن کے لیے کہ اگر ہمارے ساتھ پھر سے ناانصافی ہوتی ہے تو کم از کم پھر پورے پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں, جہاں پر ریاست کی معاہدے کی بھی اگر کوئی حیثیت نہ ہو تو پھر آپ بتائیں نا کہ پھر آگے اور راستہ کیا ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ اور حکومت متفق ہوئے ہیں؟ آپ کا مطالبہ تھا فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنا اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ, اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں؟ جی بس یہی ہے کہ ان دونوں کو وہ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے, اور یہ 20 جو ابھی ایک میں آپ کی وساطت سے ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے جو آج تحریری ہے, اس پر وہ صرف ایک غلطی یعنی جو کہ ٹائپنگ کی غلطی ہے, وہ آخر میں جنوری, جس کا ہمیں بھی دھیان نہیں رہا, وہ ہے 11 جنوری, یعنی آج کی تاریخ کو 11 جنوری لکھا گیا ہے جو کہ آج 11 فروری ہے. اس میں لوگوں بھی کافی کچھ لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی تھی کہ یہ شاید جنوری کو ہوا ہے اور یہ آج اس کا اعلان ہو رہا ہے. تو میں یہ وضاحت کروں کہ معاہدہ آج ہی فائنل ہوا ہے اور ہمارے اس پر سائن بھی آج ہویا ہے, لیکن جب ہم نکلے اور ہم نے پھر دیکھ لیا کہ اس میں یہ تو جنوری ٹائپنگ میں غلطی ہے, تو پھر ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا. وہ لوگ نکل چکے تھے کہ اب اس کے اور سائن یعنی وہ بھی اپنی جگہوں کو اور ہم بھی تقریباً ادھر ادھر ہو چکے تھے, تو سائن کا پھر مسئلہ تھا. اس حوالے سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یعنی یہ والا جو معاہدہ ہے یہ اس میں یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ تک لے جائیں گے, اور پارلیمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی پھر آگے ہم قوم سارا نظارہ بھی دیکھے گی نا کہ پھر پارلیمنٹ جو مسلمانوں کی ووٹوں سے وہ ادھر گئے ہیں حکومت میں, کہ وہ حضور کی عزت اور ناموس پر مسئلے پر پھر اپنا کیا دکھاتے ہیں. کیا وہ اس مسئلے میں بھی جو ہے نا وہ یعنی اس مظاہرہ وہ کرتے ہیں جس کا شاید ہمیں تو یہ ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے کہ بطور مسلمان کوئی بھی مسلمان اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے اور اہم اور حساس مسئلے پر پھر وہ مداحنت کرے اور کچھ دنیاوی مفادات کو دیکھے. تو انشاءاللہ یہ قوم پارلیمنٹ والوں کو بھی دیکھے گی کہ پارلیمنٹ والے پھر کیا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے اندر جو میجر ہیں, آپ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. ویسٹ کافی دیر سے اس چیز پہ بات کر رہا ہے کہ جس چیز کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے, سب سے زیادہ غم ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اس چیز کو ختم کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کرتا ہے مغرب اور مغربی قوتیں. اس حوالے سے ایک جماعت تحریک لبیک, آپ کی اگزامپل دیتا ہوں, آپ آئے اس کے اوپر ایک ایجنڈے کے ساتھ آئے, باہر نکلے اور آپ نے پورا زور لگایا اس چیز کو, اس کے اوپر اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ہر سطح پر. اس کا کوئی بھرپور لایا عمل ڈاکٹر صاحب کیا ہونا چاہیے حکومتی سطح پر؟ جیسے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات بھی کی جب ٹیلی فونک کالز آ رہی تھی ان کو, اس کے اوپر وہ کالز انہوں نے وہ بھی کی, لیکن اس کے باوجود میں سر جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی لایا عمل ایسا ہو جس کے تحت خارجہ پالیسی کے اندر تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو کر اس کے اوپر ہم آواز ہو کر مجبور کریں ویسٹ کو کہ اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, بلکہ زیادہ حالات خراب ہوں گے. جناب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی حساسیت کو کبھی اس انداز میں نہیں سمجھا گیا جس کی ہے حساسیت. اگر ہم اس مسئلے کے آگے بھی اپنی وطن کی مفادات دیکھے اور اپنی جو ہے نا وہ ملک کی مفادات دیکھے کہ دیکھو پھر ہمارے اقتصاد پر یہ
اثر پڑے گا اور کاروبار اس طرح ہو جائے گی، ہمارے مل اس طرح بند ہوگی، مصنوعات کے بائیکاٹ کریں گے تو ہمارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے وہ آپ کی فریادوں سے اور وہ آپ کی اگر ان کی جو ہے نا آپ تقریری کرتے ہیں ان سے کبھی بھی وہ اس میں نہیں آ سکتے کہ وہ اس مسئلے کو پھر سے نہ کریں. ضرورت یہ ہے ان کو مؤثر جواب دینے کی کہ ان کو مکمل طور پر یہ سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان اس مسئلے میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اگر ہم ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہو کر ہم ان کو یہ تاثر دلائے کہ جب حضور کی عزت و آبرو کی بات ہو تو پھر نہ ہم اپنی مفادات دیکھتے ہیں، نہ ہم مال و دولت دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنی عیاشیوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم صرف اور صرف اس مسئلے میں ہم انتہائی طور پر یعنی آخری حد تک ہم اس پر جاتے ہیں اور احساس ہے پھر یقین کرے وہ اتنے بزدل ہیں کہ کبھی بھی وہ یہ اقدام نہیں کر سکیں گے کہ کیا پھر وہ ضرور یعنی یہ تو ان کی سوچ میں ہوگی کہ ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ تعلقات کا کیا بنے گا. آپ ان کے سفیر کو آپ یوں نکالے اور ان کی کاروبار کو وہ نقصان پہنچے تو اگلی مرتبہ وہ 1000 بار سوچیں گے اس اقدامات سے پہلے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی مؤثر جواب کسی بھی جگہ سے ان کو نہیں مل رہی. تو ظاہری بات ہے وہ تو چاہتے یہی ہے کہ مسلمانوں سے صرف غیرت اور حمیت ختم ہو، تو باقی اس میں تو وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پھر اس کی کوئی وجود چاہے وہ کروڑوں میں ہو اربوں میں ہو، لیکن اس کی وجود کا پھر جو ہے نا وہ جس طرح غلامی چاہتے ہیں ہم سے پھر وہ ہم غلام بنی جاتے ہیں جب غیرت اور حمیت گزر جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، آپ نے وقت دیا آج کے اس اہم دن جب معاہدے کے اندر توسیع ہوئی اور ایک کلیئرٹی سننے والوں کو، جماعت کے لوگوں کو کہ یہ معاہدہ اس کے اوپر غلطی سے ایک ٹائپنگ ایرر ہے. 11 جنوری کی تاریخ لکھی گئی ہے جبکہ ایکچول میں آج معاہدے میں توسیع ہوئی ہے 11 فروری کو، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر بے چینی بھی پائی جا رہی تھی کہ شاید 1 ماہ قبل یہ اس معاہدے میں توسیع ہو گئی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے. آج ہی یہ توسیع ہوئی ہے، آج یہ سارے سگنیچر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اب اپریل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنا وعدہ پورا کرتی ہے یا نہیں. اگر حکومت اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی تو تحریک لبیک اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے کہ وہ دھرنا دیں گے اور اس حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، چاہے جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں اس کے اندر آئیں. ناظرین اب ہم بات کریں گے چند سال قبل لاہور میں جب پہلی مرتبہ اسموگ آئی تھی تو لوگوں کو اس سے متاثر ہونے میں کافی ہم نے دیکھا اور ایک منطق یہ تیار کی گئی کہ بھارتی پنجاب میں کسانوں نے اپنی ہزاروں ایکڑ چاول کی فصل کو آگ لگائی جس کی وجہ سے دھواں دھند کے ساتھ مکس ہو کر اسموگ کی شکل اختیار کر گیا. لیکن تب سے لے کر آج تک پاکستان کو ہر سال اسموگ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان فضائی آلودگی سے شدید متاثر ہو رہا ہے. اور پاکستان بالخصوص لاہور میں اسموگ کی وجہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ چھوٹے بڑے سینکڑوں عناصر مل کر فضا کو کر رہے ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گزشتہ سالوں میں جب لاہور میں اسموگ کا زور ہوا اور لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس پوری دنیا میں بدترین قرار پایا گیا تو احتیاطاً سکولز بند کر دیے گئے تاکہ کہیں چھوٹے بچے اسموگ سے متاثر نہ ہو. آج لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس پوری دنیا میں بدترین ہے اور یہ اب تک کئی روز سے چل رہی ہے لیکن کسی کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی. آج بھی لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 280 ہے، لاہور کی قریب ترین بیجنگ جہاں یہی انڈیکس 254 ہے. اینٹوں کے بھٹوں کی اگر بات کی جائے تو فضائی آلودگی کی ایک بڑی وجہ تھے، تاہم ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے. لیکن فیکٹریاں، گاڑیاں، پلانٹ، مختلف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریل سٹیٹس ہیں، شہری علاقوں کے اندر ہیں، کارخانے ہیں جو شہری علاقوں کے اندر، ان کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. ابھی بھی حالات شدید خراب ہیں لیکن جس طرح ارباب اختیار عدم توجیہی برت رہے ہیں، خدا نخواستہ ہم کسی بڑے بحران کا شکار نہ ہو جائیں. اسموگ کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں اس کے اوپر بھی ہم کافی حد تک گزشتہ کئی سالوں سے پروگرامز کرتے چلے آ رہے ہیں، سکن کے حوالے سے، آپ کے ENT کے مسائل کے حوالے سے. اور یہ جو ماسک ہم لگاتے ہیں ابھی کووڈ-19 کے لیے، یہ جب کافی زیادہ اس کا استعمال بڑا تھا کووڈ-19 سے 1 سال پہلے تقریباً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2019 انہی دنوں کے اندر آج سے 2 سال پہلے کافی زیادہ اس کی سیل میں بھی اضافہ ہوا تھا، اسی لیے کہ اسموگ ہمارے پھیپھڑوں کو بھی متاثر کرتی ہے برے طریقے سے اور کافی زیادہ ہماری صحت کے اوپر ایفیکٹ اس کا آتا ہے. اور اس کے اوپر جیسے میں نے بھی بات کی اور آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اوپر کسی کے جو ہے وہ کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہے گا تو کتنا مشکل ہو جائے گا اس صورتحال کو کنٹرول کرنا.
اچھا، عابد عمر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ایئر انڈیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر یہ بتائیے گا کہ جو اتنی زیادہ ہم دیکھ فضائی آلودگی، اسموگ، یہ سارا، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں سر؟ کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات پہلے تو ہماری بدقسمتی ہے لاہور میں اور باقی سارے پنجاب میں، کہ جو سردیوں کے مہینے ہوتے ہیں جو اکتوبر میں شروع ہوتے ہیں اور مارچ تک ایسے ہی رہتا ہے، کہ قدرتی فنومینا ہے ٹیمپریچر انورژن کا، کہ جو ہوا جو ہے، جو زمین ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے، تو جب ہوا دن میں گرم ہوتی ہے وہ اوپر جاتی نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک ٹیمپریچر انورژن کی ٹھنڈی لیئر ہوتی ہے، تو جس وجہ سے ہوا زمین کے پاس ٹریپ رہتی ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی ہماری آلودگی جو ہم بناتے ہیں اپنی گاڑیوں سے، اپنی فیکٹریوں سے، اپنے کاروباروں سے، وہ یہاں پہ ٹریپ رہتی ہے. تو ٹیمپریچر انورژن کی وجہ سے لاہور پولوشن لیول ہے وہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے. جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جو ہیلتھ افیکٹ اس کا ہوتا ہے، وہ لاہور میں لگاتار ویری انہیلدی اور ہیزرڈس رینج میں رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اب اسے کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کے کنٹرول کرنے کے طریقے بہت آسان ہیں، کہ جہاں جہاں سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، آپ کی گاڑی سے ہو، آپ کی فیکٹری سے ہو، وہاں پہ آپ کو اس کو منیمائز کرنا ہے. تو مثال کے طور پہ دوسرے ممالک میں گاڑیوں کی ہیلتھ چیکس ہوتی ہیں، اس کی وہ ٹیل پائپ سے جو ایمیشنز نکلتے ہیں نا، اس پہ وہ چیک لگاتے ہیں. اگر گاڑی سے کالا دھواں نکل رہا ہے تو اس کی انجن کی سروس ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی فیکٹری میں سے کالا دھواں نکل رہا ہے تو اس کی چیکنگ ہوتی ہے کہ کیا وجوہات ہے، وہ خراب فیول یوز کر رہے ہیں، ان کے پروسیسز میں مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک کیا جاتا ہے. یہ امریکہ نے 1970s میں ان کے یہاں بہت مشہور یہ کلین ایئر ایکٹ تھا، اس کے ذریعے اپنے انوائرمنٹ کو صاف کیا. پچھلے 2-4 سال میں چائنا نے بھی اسی طرح سے اپنے ہوا کو صاف کیا. اچھا، جب ہوا کو صاف کرتے ہیں تو آپ کی ساری چیزیں، سارا ماحولیات بہتر ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عابد عمر صاحب کہ یہ آپ نے جو اقدامات سارے بتائے ہیں، یہ کس کے کرنے کے ہیں، کس ادارے کے کرنے کے ہیں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی کہ یہ جو چیکنگ کرنی ہے آپ نے کارخانوں کی، جو گاڑیوں کی چلے پرسنل سطح پر ہے، لیکن اس کا بھی ایک میکانزم ہونا چاہیے، جیسے آپ نے ابھی امریکہ کی اگزامپل دی، چائنا کی اگزامپل دی، تو کیا یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں پاکستان میں قانون سارا موجود ہے. پنجاب میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے انڈر یہ آتا ہے. ہمارے پاس منسٹری آف انرجی ہے، منسٹری آف انڈسٹری ہے، منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن ہے. یہ ساروں کو اپنے الگ الگ ایریاز کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے ہے. اگین قانون موجود ہے، اس کی بس امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. گاڑیوں کا میں نے مینشن کیا تھا، یہ پرائیویٹ اس میں نہیں آتا. ابھی بھی پاکستان میں آپ کو گاڑی کا کمرشل گاڑی کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اسی طرح سے پرائیویٹ گاڑی پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ابھی فٹنس سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دیے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. گاڑیوں کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے، اس کے جو اوزار چاہیے ہیں وہ موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ تھوڑی پالیسی اور گورننس میں کچھ ویکنس ہے. اچھا، یہ جو ٹرینڈ ابھی چل رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں ایک لے مین کی حیثیت سے بات کروں گا، آپ تو جو بات کریں گے ظاہر اس کے اندر فیکٹس اینڈ فگر موجود ہوں گے. ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے سال کے اندر سموگ میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، فضا زیادہ آلودہ ہوتی نظر آتی ہے. قانون موجود ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، نظر بھی نہیں آ رہا کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی. آنے والے چند سالوں کے اندر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ، کیا فورسی کر رہے ہیں اگر یوں ہی معاملہ چلتا رہا؟ جیسے جیسے پاکستان کی ترقی ہوگی، ترقی سے مطلب عام آدمی کے پاس جو پیدل ہوتا تھا، کل کو اس نے بائک لے لی، جس کے بعد بائک ہوتی تھی اس نے کار لے لی. جیسے بھی انڈسٹری، کاروبار، اکانومی پاکستان میں گروتھ تو ابھی بھی ہے، جیسے بھی حال ہے اکنامک گروتھ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. اسی کے ساتھ آلودگی بھی بڑھتی رہے گی جب تک اس کے جو روٹ کاز ہیں اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایکشنز نہیں لیے جائیں. تو آنے والے جو ٹائم ہے اور خراب ہوگا. اچھا، اور زیادہ جو اس کے اندر خراب ہوگا. سر کوئی انڈیویجول سطح کے اوپر ہم کچھ کر سکتے ہیں اگر حکومت اس کے اندر اپنا رول پلے نہیں کر رہی تو؟
इंडिविजुअल सतह पे बिल्कुल आप एक तो अपने पर्सनल प्रिकॉशंस ले सकते हैं आजकल, मतलब अपनी आपको सेहत बचानी है, इसलिए ये जो हवाई आलूदगी है ये हम इससे नहीं बात कर रहे कि इससे विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है, कि धूल मिट्टी नजर आ रही है, इस पे आपकी सेहत पे बहुत खतरनाक असरात होते हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ इससे फेफड़ों की बीमारी होती है, इससे हार्ट डिजीज होती है, इससे कैंसर होती हैं, इससे जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो पहले तो है कि मास्क पहनना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत सी अब ऐप्स हैं जिस पे आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी क्या है, बल्कि एक हुकूमत की भी ऐप है एयर क्वालिटी पे, वो देखें। जब पोल्यूशन ज़्यादा हो तो बाहर की एक्टिविटी अवॉइड करें। अच्छा, आप अपनी भी जो पोल्यूशन जो प्रोड्यूस करते हैं उसको भी लिमिट कर सकते हैं। आप जो फालतू जर्नीज हैं उन्हें अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करें, फालतू में अपने एसी और जनरेटर नहीं चलाएं। तो मतलब छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन ये छोटे स्टेप से बहुत बड़े असरात होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आबिद उमर साहब, आपने वक्त दिया है और आपने ये भी बताया कि हम इनफरादी सतह पर क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगा कि इनफरादी सतह पर भी कुछ करने के लिए हमें हुकूमत की मदद दरकार होती है। जैसे अभी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंप्रूवमेंट के लिए भी जो हुकूमत ने काम करना चाहिए था वो नहीं किया। और जिस तरह से गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा किया गया है, बैंक्स जिस तरह से लीज के ऊपर गाड़ियां दे रहे हैं, एक हम ये देख रहे हैं कि एक डिमांड सप्लाई कर्व वो समझ नहीं आती कि वो मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही। और इसके साथ साथ जो आपने बात की अपने सफर को कम करने चले, वो समझ आती है कि उसके ऊपर से काम कर लें। जनरेटर्स बंद करने की बात कर रहे हैं, लोड शेडिंग होगी तो लोग जनरेटर चलाएंगे, और लोड शेडिंग भी जो हो रही है वो भी किसी कंट्रोल के अंदर है, आवाम जानती है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे महंगाई की सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमत में मुसलसल दूसरे दिन भी इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी है, और इजाफे का इतलाक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा समाही बुनियादों पर किया गया, और बिजली की कीमतों में इजाफा 2019-20 के लिए एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा 1 साल के लिए किया गया है। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ताहम के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन इजाफे से मुस्तस्ना रहेंगे। यहां सबसे अहम सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत हर वक्त आवाम को यकीन दिलाने में लगी रहती है, महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ नौइयत के अदाद शुमार सामने लाकर बावर करवाया जाता है कि महंगाई वाकई कम हो चुकी है। अगर हुकूमत वाकई महंगाई कम करने में संजीदा है तो पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें आए रोज क्यों बुलंद से बुलंदतर होती चली जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज गैस की कीमत में इजाफा किया गया, और इसके अलावा हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 फरवरी को इजाफा किया गया। हुकूमती इसके ऊपर रहनुमा ये कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कम करें, हम प्राइस कंट्रोल कमेटीज बना रहे हैं, हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे, हम अशिया खुरोनोश की कीमतों के ऊपर काफी ज्यादा नजर रखे हुए हैं, हम इसके ऊपर ऐप्स बना रहे हैं, हम इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने जितने मईशत के माहिरीन से बात की है, उनका भी ये कहना है कि जब तक आप बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकना नामुमकिन है। लिहाजा हुकूमत जो दावा शुमार बता रही है, उसका इम्पैक्ट आवाम पर आता हुआ उस तरह से नजर नहीं आ रहा। और आम आदमी को गर्ज इस बात से नहीं है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपके मुल्क ने कर्जे कितने देने हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, आपकी इंपोर्ट्स क्या हैं, आप कितना कर्जा अदा कर चुके हैं, आप अदाद शुमार जितने मर्जी बताते रहें। उनको गर्ज है कि उनके बच्चे की स्कूल की फीस कितनी जा रही है, उनके घर के अंदर ग्रॉसरी कितने की आ रही है, उनके जो घर में सब्जी, फ्रूट, फल और उसके साथ साथ इस तरह की जो गोश्त आ रहा है, वो सारी की सारी चीजें उनकी कीमत क्या है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने आखिरी टॉपिक के अंदर, और हम राबता कर रहे हैं माहिर मईशत से, उनसे जानेंगे इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर इशफाक हसन साहब मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब बताइएगा, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और हुकूमत ये दावे कर रही है कि हम अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। सर, पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, ये बिजली और गैस की जो कीमतें बढ़ रही हैं,
وہ اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ہم IMF کا پروگرام جو سسپینڈڈ تھا فروری 2020 سے اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اور ریوائیو کے لیے شرط یہی تھا کہ آپ نے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، گیس کی قیمت بڑھانی ہے. تو حکومت چاہتی ہے کہ میں ریوائیو کروں، تو اس لیے بڑھایا گیا. یہ سیدھی سیدھی بات ہے. جب آپ ان سب چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں گے تو اس سے مہنگائی بھی ہوگی، بالکل ہوگی. ہلو جی سر، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں جی. کہ آپ کمپلیٹ کر لیں، میں پھر اگلا سوال کرتا ہوں. تو نہیں تو یہی ہے جی 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 سر، بالکل ٹھیک ہے. IMF کے پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں تو، اور یہ شرط تھا ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ نے ان سب چیزوں کی قیمتیں بڑھانی ہے، تو حکومت نے بڑھا دیا. اچھا، اس پہ سر اعداد و شمار کے اندر یا جب بھی حکومتی نمائندوں سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی آئندہ چند مہینوں میں، سالوں کی بات بھی کرتے ہیں کہ حکومت ختم ہونے تک آپ دیکھیں گے. سر کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو، خاص کر مہنگائی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، کہ کچھ بہتری نظر آئے گی سر مستقبل قریب یا بعید میں؟ دیکھیں، جب بھی سیاستداں، میں صرف اس حکومت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، رائٹ سر، جب بھی کوئی سیاستداں آپ کو فیوچر ٹینس میں بات کرے، یہ ہو جائے گا، یہ ہم کر دیں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ سوچ لیں کہ وہ آپ کے سوال سے جان چھڑا رہا ہے. بالکل صحیح. یہ ایک اسٹینڈرڈ سا ہے، صرف اس حکومت کے لیے نہیں ہے. ہر وہ سیاستدان جب حکومت میں آتا ہے تو جب وہ فیوچر ٹینس میں بات کرے تو آپ سمجھ لیں کہ بس جان چھوڑا رہا ہے آپ سے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے سر. دیکھیں، جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے نا، جی، مہنگائی ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ دنیا میں اس وقت عالمی سطح پہ بھی مہنگائی بہت نیچے چلی گئی ہے. ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے یہاں مہنگائی جو ہے فوڈ کی قیمت کی بڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے. جی سر. ٹھیک ہے، فوڈ کی قیمت جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی تھی. اب آہستہ آہستہ اس میں کمی آ رہی ہے. نان فوڈ انفلیشن تو نہ ہونے کے برابر 3-4% 4.5% کے قریب ہے، لیکن فوڈ انفلیشن ابھی بھی ہائی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر لوگوں کی آمدنی بھی بڑھ رہی ہو نا، جی، تو انہیں اس کا احساس نہیں ہوگا. لیکن جب آمدنی نہ بڑھے اور کھانے پینے کی جو ضرورت کی جو اشیاء ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے، تو خاص کر جو لو انکم والا طبقہ ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ چیخ و پکار مچتی ہے، اور وہ میڈیا کے ذریعے سے ہم سب سن رہے ہوتے ہیں. اچھا، فوڈ میں کیوں بڑھی ہے؟ یہ ہمیشہ سے میں نے کہا ہے کہ گندم اور چینی کی قیمت یہ ہر حکومت کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. جب ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کو گرانا ہو یا اس کے لیے مسائل کریٹ کرنے ہوں تو آپ گندم اور چینی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور اس سے پھر ہاہاکار مچتا ہے. جب گندم کی قیمت بڑھے گی، دودھ والا دودھ کی قیمت بڑھائے گا. آپ اس سے پوچھو کہ کیوں بڑھا دیا آپ نے، تو وہ کہے گا جی آٹا مہنگا ہو گیا. کیونکہ گندم جو ہے، گندم یا آٹا، یہ ایک بینچ مارک پرائس کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے. یہ تمام فوڈ آئٹم کی پرائس اسی کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. جب آٹا مہنگا ہوگا، باقی تمام کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. آپ اسے پوچھیں گے، وہ یہ کہے گا جی آٹا مہنگا ہو گیا. تو یہ میں بار بار، جب یہ آٹے کی قیمت بہت اوپر چلی گئی تھی، اس وقت بھی میں کہتا رہا کہ یہ بڑھ نہیں رہی ہے، بڑھائی جا رہی ہے. اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے بڑھائی جا رہی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت میں لوگ نہیں ہے اس کو سمجھنے والے، وہ کھلاڑی نہیں ہے. یہ بھولے بھالے سب لوگ ہیں. پہلی مرتبہ بہت سارے لوگ تو پہلی مرتبہ کیبنٹ میں آئے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور سر یہ کون بڑھا رہا ہے؟ خزانہ ہے ہمارا، جو وزیر خزانہ ہے، جس کو جواب دینا چاہیے، وہ پریس سے بھاگتا ہے، میڈیا سے بھاگتا ہے وہ بالکل. تو اب حکومت کے پاس کوئی لوگ نہیں ہے کہ جا کے وہ بتائیں. وہ لوگ آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں جنہیں بیچاروں کو اکنامکس کا کوئی ABCD کا نہیں پتا ہوتا ہے. ان کو جو بتا دیا جاتا ہے اتنا ہی جا کے بول دیتے ہیں وہ. اور اتنے سارے اسپوکس پرسن ہیں، اور ہر شخص جو ہے اپنی اپنی زبان میں بتا رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کنفیوژن بھی پھیلتا ہے. اگر ایک پوائنٹڈ مین ہوتا جو معاشی اسپوکس پرسن ہوتا حکومت کا، وہ صرف اکنامکس کی بات کرتا،
जो मेरे नजदीक फाइनेंस मिनिस्टर को होना चाहिए। अगर फाइनेंस मिनिस्टर डरा बैठा हुआ है मीडिया से और प्रेस से, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि अगर उसका टीम का जो ओपनिंग बैट्समैन है वो इतना डरा हुआ है, इतना खौफजदा है, तो वो क्या बैटिंग करेगा वहां पर। राइट सर। सर एक सवाल, सर मुझे ये बताइएगा, अभी आपने कहा है कि गंदम और चीनी की कीमत या गंदम की खासकर आपने बात की है कि वो बढ़ी नहीं बढ़ाई गई है और हुकूमत के अंदर मासूम लोग हैं। सर कौन सी फोर्स है जो ये कीमत बढ़ाती है हुकूमत के अलावा? अगर बात यह है कि गंदम कौन होल्ड कर सकता है, बड़े बड़े जमींदारी होल्ड कर सकते हैं ना। तो वो जो माफियाज की बात करते हैं फिर ये उनकी तरफ इशारा है? बिल्कुल 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 माफियाज है इसमें, बिल्कुल माफियाज हैं। ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो आपस में क्लूड कर लेते हैं कि यार हमने मार्केट में कम रिलीज करना है, स्लो कर दो। जो मार्केट अगर फर्ज कर ले कि मार्केट में महीने का 5 लाख टन की जरूरत है गंदम की, मैं एग्जांपल दे रहा हूं जी, और आप 3.5-4 लाख टन मार्केट में सप्लाई करेंगे तो शॉर्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। तो उसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। वो इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे, आहिस्ता 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 ऊपर ऊपर जाता रहेगा। उस वक्त से मैं चीख के कह रहा हूं कि ये बढ़ नहीं रही, बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट को इतनी भी बात में समझ में आए तो अब क्या किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया है आज के प्रोग्राम के लिए। और जिस तरह से आपने बात की है गंदम भी की बढ़ नहीं रही बढ़ाई जा रही है, माफियाज की बात की है और मासूमियत की बात भी की है हुकूमत की, इसको अपोजिशन नाअहली कहती है। आपने मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया इसके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल हुकूमत पर ही आयद होती है, माफियाज रियासत से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। इमरान खान साहब जब बात करते थे हजारा कम्युनिटी के हवाले से तो वो ये कहते थे कि ब्लैकमेल कोई नहीं कर सकता। ये माफियाज आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, इनको कंट्रोल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और एक और बात जो बहुत खूबसूरत अंदाज में की है डॉक्टर साहब ने, वो ये है कि जब कोई भी हुकूमती तर्जुमान ये कहे, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करे, ये हो जाएगा, ये कर देंगे, तो इसका मतलब यही है कि वो सवाल से जान छुड़वा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत